اگلا باب ہے باب التنافس فی امور الآخرۃ والاستکثار مما یتبرک بہ، امور آخرت میں مسابقت اور متبرک چیزوں کو کثرت سے طلب کرنے کا بیان، یعنی آخرت کے بارے میں آخرت حاصل کرنے کے لیے مقابلہ اور بابرکت چیزوں کو زیادہ حاصل کرنے کے بارے میں احادیث ہے۔ قال اللہ تعالی وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے لیے سبقت لے جانے کی کوشش کریں سبقت لے جانے والے، یعنی آخرت کے بارے میں کیا کریں کہ جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ اس بارے میں خوب آگے بڑھیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشروب پیش کیا گیا، آپ نے اس میں سے نوش فرمایا، آپ کے دائیں جانب ایک بچہ بیٹھا تھا اور بائیں جانب بزرگ لوگ بیٹھے تھے، آپ نے بچے سے فرمایا کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں یہ مشروب ان بزرگوں کو دے دوں، کیونکہ یہ حق ہے ایک مجلس میں بیٹھ کر کھانے والوں کا کہ انسان جب کوئی چیز دے تو اپنے دائیں ہاتھ والے کو دے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ حق رکھا ہے۔ لیکن اگر وہ سمجھتا کہ بائیں ہاتھ عمر میں بڑے ہیں یا عزت اور مرتبے کے اعتبار سے تو دائیں والے سے پوچھ کر دیا جائے۔ بچے نے عرض کیا نہیں خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف سے اپنے حصے پر میں کسی کو ترجیح نہیں دوں گا، یعنی جو چیز آپ مجھے دیں گے وہ حق میں اپنا نہیں چھوڑوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروب کا برتن اس بچے کے ہاتھ پر رکھ دیا کیونکہ وہ اس کے لیے ایک بابرکت چیز تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کپڑے اتار کر غسل کر رہے تھے کہ ایک سونے کی مکڑی ان کے اوپر آ گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام مکڑی کو اپنے کپڑے میں بند کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بارگاہ خداوندی سے ندا آئی، اے ایوب کیا ہم نے تم کو ان چیزوں سے بے پرواہ نہیں کر دیا جو تم دیکھ رہے ہو؟ عرض کی ہاں، آپ کے عزت و جلال کی قسم، لیکن پروردگار میں تیری برکت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، یعنی ایک چیز جو تو مجھے بھیجے اس سے میں کیسے بے نیاز ہو جاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں تقسیم کی، آپ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب بھی باہر سے کوئی چیز آتی تھی آپ جو بھی آپ کے صحابہ کرام تھے یا عزیز دوست تھے ان میں سب کو برابر برابر تقسیم کر دیتے، پھر اسی طرح مال غنیمت بھی اپنے اپنے حق کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ اسی طرح کچھ چیزیں آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حصہ بھیجا، تو حضرت عمر نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں لیتا، آپ مجھ سے زیادہ کسی اور ضرورت مند کو دے دیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما جاءک من غیر مسئلۃ، کہ تمہارے پاس سوال کیے بغیر جو چیز ہاتھ آتی ہے اس سے انکار نہ کرو، فخذہ وتمولہ، اسے لے لو اور اسے اپنا مال سمجھو، یعنی سوال کرنے کو برا سمجھا گیا، لیکن اگر بغیر سوال کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت آئی تو اس سے انسان بے نیازی نہ برتے یا اسے حقیر نہ سمجھے یا اس کے بارے میں تکبر نہ کرے۔ پھر ایسا ہی حضرت عمر کے ساتھ ہوا کہ ایک مرتبہ آپ کوئی چیز تقسیم کر رہے تھے تو آپ کے کسی ساتھی نے اسے لینے سے انکار کیا کہ آپ مجھے نہ دیں کسی اور کو دے دیں، تو اس پر آپ نے یہی واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی معاملہ کیا تھا کہ آپ مجھے دے رہے تھے اور میں نہیں لینا چاہتا تھا، تو آپ نے مجھے یہی کہا کہ جو تمہیں مانگے بغیر دیا جاتا ہے اس سے انکار نہ کرو، کیونکہ یہ یعنی اس طرح کی کسی چیز کا آنا دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک برکت کی چیز ہوتی ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح حضرت ایوب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی برکت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، جو چیز تو نے اچانک بھیج دی اس کو بھلا میں کیوں چھوڑ دوں، یعنی کہ حریص نہیں انسان کو ہونا چاہیے، لالچی نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ جس کے بارے میں خاص طور پر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص مالدار ہونے کے لیے سوال کرتا ہے تو وہ اپنے لیے دراصل جہنم کے انگارے سمیٹ رہا ہے، اور سوال کرنے والے اور بھیک مانگنے والے کے بارے میں تو آپ مختلف احادیث جو ہیں وہ پڑھ ہی چکے ہیں کہ قیامت کے دن ان کا چہرہ جو ہے وہ اپنے ہی یعنی پیتل کے ناخن ہوں گے، اپنے ہی چہرے کو خود نوچ رہے ہوں گے اور ان کی شکل بدترین شکل ہوگی قیامت کے دن۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر کوئی غائبانہ طور پر کوئی مدد کرتے ہیں تو اس چیز کو انسان اپنے حق میں اللہ کی رحمت سمجھے اور اس سے انکار نہ کرے۔ پھر اس کے بعد اگلا باب ہے باب فضل غنی الشاکر وهو من اخذ المال من وجهه وصرفه بوجوهه المأمور بها، شکر کرنے والے دولت مند کی فضیلت کا بیان۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ریاض الصالحین کا انداز یہ ہے جیسے باب الخوف اور تو ساتھ ہی باب الرجا، جہاں خوف دلانے والی حدیث ہے وہاں پر امید دلانے والی بھی،
اور جہاں جنت کا حال وہاں جہنم کا حال. جہاں ایک طرف یہ پیچھے آپ گزر چکے ایک دو باب پیچھے، اگر آپ کو ذہن پہ زور ڈالیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ دنیا میں فقر اور یعنی کم سے کم مال و دولت پر راضی رہنے کا بیان تھا. تو یہاں پر اب دوسری طرح کی احادیث لائی جا رہی ہیں جس سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ دین میں کس قدر اعتدال ہے. ان چیزوں میں اختلاف یا کنٹراڈکشن نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جس حال پر بھی رکھے اس پر وہ راضی اور شاکر اور قناعت گزار ہو. اور پھر فرمایا کہ جو شخص حلال طریقے سے مال کمائے اور جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں خرچ کرے تو ایسا مال انسان کو نقصان نہیں دیتا. قال اللہ تعالی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. پھر جس نے راہ خدا میں اپنا مال دیا، اس سے ڈرتا رہا اور جس نے اچھی بات کی تصدیق کی تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے آسان راستہ، یعنی ہم اس کے لیے آسان راستہ آسان کر دیں گے، اسے ہم آسان راستے کی سہولت دیں گے، اس کے لیے نیکی کرنا ہم اور بھی آسان کر دیں گے. وقال تعالی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور دور رکھا جائے گا اس سے وہ نہایت پرہیزگار جو دیتا ہے اپنا مال اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو، بجز اس کے کہ وہ اپنے برتر پروردگار کی خوشنودی کا طلبگار ہے اور وہ ضرور اس سے خوش ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوں گے یا وہ بندہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعام پر راضی اور خوش ہو جائے گا. اسی طرح ایک اور آیت ہے ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. اگر ظاہر کرو خیرات تو بہت اچھی بات ہے، یعنی دکھا کے بھی دے سکتے ہو اگر دل کے اندر ریاکاری کا نہیں ہے جذبہ، اور اگر پوشیدہ رکھو صدقوں کو اور دو انہیں فقیروں کو تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، اور صدقے کی برکت سے مٹا دے گا تم سے تمہارے بعض گناہ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو خبر رکھنے والا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر انسان صدقہ خیرات ظاہر کر کے دیتا ہے تو بھی کوئی بات نہیں، یعنی اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن گناہ کس میں ہے اگر انسان اس سے شہرت چاہے یا ریاکاری کا جذبہ دل میں ہو. اور یہ کہ اگر چھپا کے دے اور ضرورت مندوں پہ خرچ کرے تو اس کا بھی بہت ثواب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے انسان کی گناہ خطائیں کوتاہیاں معاف کر دیں گے. اور پھر اگلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ہرگز نہ پا سکو گے تم نیکی کو جب تک نہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں ان چیزوں کو جن سے تم محبت رکھتے ہو، حتی تنفقوا مما تحبون، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے یقیناً جانتا ہے. اس بارے میں بہت سی آیات ہیں اور چند ایک احادیث اب آپ کے سامنے ہیں. وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد یا رشک جائز نہیں ہے مگر دو خصلتوں پر. ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو اور مال کو راہ حق میں بے دریغ خرچ کرنے کی صلاحیت بھی دی ہو، اور ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی ہو یعنی علم، اور وہ اس حکمت کے ذریعے فیصلے کرتا ہو اور لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیتا ہو. بخاری اور مسلم. اگلی حدیث ہے حضرت ابن عمر سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد جائز نہیں مگر دو خصلتوں یعنی دو عادتوں پر. ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم عطا فرمایا ہو اور اس کے دن رات قرآن کی تعلیمات کے مطابق بسر ہوتے ہوں یعنی عمل بھی کرتا ہو، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ اپنے مال کو دن رات راہ خدا میں خرچ کرتا رہتا ہو. بخاری اور مسلم. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے
کہ مہاجرین میں سے فقیر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا دولت مند لوگ تو بلند مراتب اور ابدی نعمتیں لے گئے. فرمایا وہ کیسے؟ عرض کیا وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں لیکن ہم صدقہ نہیں کرتے، وہ غلام آزاد کرتے ہیں اور ہم غلام آزاد نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے تم ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤ جو تم سے آگے ہیں، اور ان لوگوں پر سبقت لے جاؤ جو تمہارے بعد ہیں، اور کوئی بھی تم سے افضل نہیں ہوگا مگر وہ جو تمہاری طرح یہ عمل کرے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائیے. آپ نے فرمایا تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھا کرو. فقیر مہاجرین دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی اس عمل کے متعلق سن لیا ہے جو ہم کرتے ہیں، اور اب وہ بھی یہ عمل کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے. باب ذکر الموت وقصر العمل، موت کی یاد اور آرزویں کم کرنے کا بیان. قال اللہ تعالی کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو، اور پوری مل کر رہے گی تمہیں تمہاری مزدوری قیامت کے دن. پس جو شخص بچا لیا گیا آتش دوزخ سے اور داخل کیا گیا جنت میں تو وہ کامیاب ہو گیا، اور نہیں یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان مگر دھوکے میں ڈالنے والا. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا، کل کیا کام کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین پہ جا مرے گا. وقال تعالی فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ پس جب آ جاتی ہے ان کی مقررہ میعاد یعنی موت کا وقت تو نہ وہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ ہی وہ آگے ہو سکتے ہیں. یعنی موت کا وقت مقرر ہے اور جب وہ وقت آ جائے تو پھر انسان بھاگ نہیں سکتا. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تمہیں غافل نہ کرے تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے، اور جنہوں نے ایسا کیا تو وہی لوگ گھاٹے میں ہوں گے. اور خرچ کر لو اس رزق سے جو ہم نے تم کو دیا ہے اس سے پہلے کہ آ جائے تم میں سے کسی کے پاس موت تو اس وقت وہ یہ کہنے لگے کہ اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں صدقہ و خیرات کر لیتا اور نیکوں میں شامل ہو جاتا. اور اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیا کرتا کسی شخص کو جب اس کی موت کا وقت آ جائے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کیا کرتے ہو. اور اسی طرح ایک اور آیت ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون فاذا نفخ في الصور فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون تلفح وجوہہم النار وهم فیہا کالحون الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت کا جب وقت آ جائے گا تو کہنے لگے گا اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے، یعنی میں مرنا نہیں چاہتا، شاید کہ میں وہ کام کروں جو میں نے چھوڑے رکھے. اسے کہا جائے گا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بے شک یہ تو ایک بات ہے جو کہنے والا کہہ رہا ہے، اور ان کے پیچھے برزخ ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے. پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو آپس میں اس دن کوئی رشتہ داریاں نہ رہیں گی اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. یعنی قیامت کے دن
کوئی بھی کسی سے کچھ نہ پوچھے گا، نہ پوچھ سکے گا، اور نہ ہی کوئی کسی کی مدد کر سکے گا۔ تو جس کے نامہ اعمال بھاری ہو گئے یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور جس کے نامہ اعمال ہلکے ہو گئے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، جہنم میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، آگ ان کے چہروں کو چاٹ ڈالے گی اور اس میں وہ بد شکل ہو کے رہ جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کیا تم پہ میری آیات نہ پڑھی جاتی تھی، اور پھر تم ان کو جھٹلاتے تھے۔ اور پھر مزید آتا ہے، ان سے کہا جائے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کہ دنیا میں تم کتنے دن ٹھہر کے آئے ہو۔ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین، تو اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن یا دن کا بھی ایک حصہ ٹھہر کر آئے ہیں، آپ گننے والوں سے پوچھ لیجئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان لبثتم الا قلیلا، ہاں واقعی تم بہت تھوڑے ٹھہر کے آئے۔ لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم پہلے جانتے ہوتے۔ پھر ایک اور جگہ پر فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا، عبث پیدا کر دیا تھا۔ وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تمہیں ہماری طرف لوٹایا نہ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ جھک جائیں ان کے دل یاد الہی کے لیے اور اس سچے کلام کے لیے جو اترا ہے، یعنی ابھی وہ وقت نہیں آیا، اور نہ بن جائیں ان لوگوں کی طرح جنہیں کتاب دی گئی اس سے پہلے، پس لمبی مدت گزر گئی ان پر تو سخت ہو گئے ان کے دل، اور ایک کثیر تعداد ان میں سے نافرمان بن گئی، یعنی لمبے عرصے تک جب دنیا میں کوئی تکلیف نہ آئی، کوئی آزمائش نہ گزری، تو وہ خدا سے غافل ہوتے چلے گئے۔ اس سلسلے کی پہلی حدیث حضرت ابن عمر سے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھوں کو پکڑا اور فرمایا دنیا میں اس طرح رہو گویا تم پردیسی یا مسافر ہو۔ اور حضرت ابن عمر فرمایا کرتے تھے جب شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، اور جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کیا کرو، صحت کی حالت میں مرض کے لیے کچھ حاصل کر لو، اور زندگی میں موت کے لیے کچھ سامان جمع کر لو۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان شخص کے لائق نہیں کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو جس کے متعلق وہ وصیت کرنا چاہتا ہو اور اس پر 2 راتیں گزر جائیں مگر یہ کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود ہو، یعنی جو کچھ کرنا ہے وہ تیار رہے اس کے لیے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں اس پر 3 راتیں گزر جائیں۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا تو مجھ پر ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جبکہ میرے پاس وصیت موجود نہ ہو، یعنی جو کچھ میں نے مرنے کے بعد چاہتا ہوں کیا جائے وہ میں نے اب سے لکھ کے رکھ لیا، یعنی میں پوری طرح تیار ہوں جانے کے لیے۔ حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لکیریں کھینچی، یعنی لائنز لگائیں، اور فرمایا کہ یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت۔ انسان اس طرح زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ قریب ترین لکیر یعنی موت آ جاتی، یعنی اس طرح آڑی لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ یہ انسان کی زندگی ہے، ایک ایک لکیر کو کراس کرتے جا رہا ہے حتیٰ کہ آخری بچے گی اور اس کو بھی وہ کراس کر کے اگلی دنیا میں قدم رکھ دے گا، اور پھر یہ کہ ایک کے بعد ایک سٹیپ اٹھاتا چلا جا رہا ہے۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع خط کھینچا، یعنی اسکوئر، جو اس سے باہر نکل رہا تھا، اور درمیان والے خط کے ساتھ اس سمت میں جو وسط میں تھی چھوٹے چھوٹے خط کھینچے اور فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت جو اس کو گھیرے ہوئے ہے، یا فرمایا اس نے اسے گھیر رکھا ہے، اور یہ جو لکیر بالکل نکل رہی ہے یہ اس کی آرزویں ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے خطوط حادثات ہیں، اگر وہ ایک حادثے سے بچ نکلتا ہے تو دوسرا حادثہ اس کو دبوچ لیتا ہے، اور اگر اس سے بچ نکلتا ہے تو ایک اور اس کو پکڑ لیتا ہے، اور اس کی شکل یہ ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاکہ بنا کر لکیریں کھینچ کر اس مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین استاد تھے، صرف زبانی باتیں نہیں کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ امی تھے، لیکن جس چیز کو ڈرا کر کے اور لوگوں کو مثال سے سمجھانا مقصود ہوتا تھا وہ بھی آپ نے کیا۔ نہ وہاں بلیک بورڈ ہوتے تھے اور نہ چاک ہوتے تھے اور نہ قلم تھا اور نہ کاغذ تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے 1400 سال پہلے وہ کام کر دکھائے جس علم و حکمت سے ہم خالی ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، یعنی 7 چیزوں سے پہلے نیک کام کرنے میں جلدی کر لو. کیا تم اس تنگ دستی کا انتظار کر رہے ہو جو سب کچھ بھلا دے؟ یعنی تم اتنے فقیر ہو جاؤ کہ جس سے تم اپنے آپ کو بھی بھول جاؤ. دیکھیں کہ جب فقر حد سے بڑھتا ہے انسان اپنے بچوں کو بھی بیچ ڈالتا ہے، بعض اوقات خود اپنے جسم کو. آپ نے دیکھا ہوگا کئی غریب لوگ اپنے گردے بیچ ڈالتے ہیں. تو یہ صورتحال کب آتی ہے انسان پہ؟ فرمایا کہ اس سے پہلے کچھ کر لو، اس سے پہلے کہ تم پہ ایسے حالات آ جائیں کہ تم اپنے آپ کو بھی فراموش کر دو. پھر فرمایا کہ یا اس عمارت کا جو سرکش بنا دے، یعنی تم پہ دنیا اتنی فراخ ہو جائے کہ تم تکبر کرنے لگو اور اس تکبر میں تم خدا کے آگے جھک ہی نہ پاؤ. یا اس مرض کا جو بگاڑ پیدا کر دے، یعنی انسان کو معذور کر دے اور پھر تم سے کوئی نماز روزہ نہ ہو. ظاہر ہے کہ جب بیمار ہوتا ہے انسان نماز سجدہ بھی نہیں کر سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، حج عمرہ سے بھی بیکار ہو جاتا ہے، اور اگر اور حالات ہوں تو کسی قسم کی کوئی کسی کی مدد یا خدمت بھی نہیں کر سکتا. یا اس بڑھاپے کا جو انسان کے اعضاء کو مزمحل کر دے، یعنی بڑھاپے میں بھی انسان جو ہے اس کی طاقت اور اس کی ہمت اور صحت جواب دے جاتی ہے اور وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا حالانکہ اس کا دل بہت چاہتا ہے. یا اچانک آ جانے والی موت کا کہ تم سے سب کچھ چھڑا لے جائے. یا دجال کا، اور دجال ان غائب چیزوں میں سب سے برا ہے جن کا انتظار کیا جاتا ہے. اور یا قیامت کا تو وساعت ادھا و امر، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ قیامت تو بڑی ہی محیب اور سخت چیز ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. آپ ہی سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. لیکن ہم تو خود بھی نہیں کرتے، اور اگر کوئی کرانے لگے تو کہتے ہیں مولویوں کا کام صرف ڈرانا ہے. حالانکہ جو چیز ہمارے سامنے پیش آنے والی ہے اس سے ہم بھاگ کیسے سکتے ہیں؟ اس کا ذکر نہ کر کے چھپ کہاں سکتے ہیں؟ عقل مندی تو یہ ہے کہ انسان اس کو یاد کرے اور اس کے لیے تیاری کرے کہ مجھے وہ اس تنہائی کے گڑھے میں من و مٹی کے نیچے کیڑوں کی خوراک بننا ہے، تو اس سے پہلے میں اپنے لیے کیوں نہ کچھ تیار کر لوں. حضرت ابی ابن کعب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب 1/3 رات گزر جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے، یعنی 1/3 جب گزر جاتی، اور فرماتے اے لوگو اللہ کو یاد کرو، پہلا نفخہ آ چکا، دوسرا نفخہ اس کے پیچھے آنے والا، یعنی سور پھونکے جانے کے قریب ہے. نفخہ سے مراد سور پھونکنا ہے. موت اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ آ چکی ہے، یعنی موت جو ہے وہ کوئی آسان چیز نہیں، بہت ہولناک اور خوفناک چیز ہے جس سے بچنے کی تیاری پوری ہونی چاہیے. یعنی بچنے سے مراد نہیں بھاگنے کی، بلکہ اس کی ہولناکیوں سے بچنے کی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بکثرت آپ پر درود بھیجتا ہوں، تو میں آپ پر کتنا وقت درود بھیجا کروں؟ فرمایا جتنا تمہارا جی چاہے، یعنی کوئی پابندی نہیں ہے. عرض کی 1/4، فرمایا جتنا تیرا جی چاہے، اور اگر زیادہ پڑے تو اس میں تمہارے لیے بہتری ہے. عرض کیا نصف، فرمایا جتنا تیرا جی چاہے، اور اگر زیادہ پڑے تو تیرے لیے بہتر ہے. عرض کیا 2/3، فرمایا جیسے تیرا جی چاہے اور اگر زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے. عرض کی میں سارا وقت آپ پر درود بھیجتا رہوں گا. فرمایا تو پھر تیرے غم دور ہو جائیں گے اور تیرے گناہ بخش دیے جائیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آخر میں جاتے جاتے ایک نسخہ ہاتھ آ گیا کہ کثرت سے درود پڑھیں غموں سے چھٹکارے کے لیے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. لا إله إلا الله وأنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم
والحمد لله رب العالمين. رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.